أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ حضرت جعفر صادق سے کسی نے جا کر شکایت کی، کیونکہ حاسدین بہت تھے امام صاحب کے، غلط باتیں گڑھ کر منسوب کرنے والے۔ ان سے جا کے شکایت کی کہ یہ ابو حنیفہ آپ کے نانا کی حدیثوں کو چھوڑ کر قیاس سے فتویٰ دیتے ہیں کہ اچھا بلاؤ۔ بلائے گئے، انہوں نے کہا تم قیاس سے فتویٰ دیتے ہو، حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہو۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میرے کسی خاص فتوے کے بارے میں آپ کو یہ علم ہو کہ وہ حدیث کے خلاف ہے، آپ اس کی نشاندہی کریں، میں اسے رجوع کر لوں گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو میرا طریقہ سنیے۔ میرے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں سب سے پہلے کتاب اللہ میں اس کو تلاش کرتا ہوں۔ اگر مسئلہ صاف صریح مل گیا تو پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جن چیزوں کو اس میں حرام قرار دے دیا گیا اب کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے۔ اگر قرآن پاک میں مسئلہ صراحت کے ساتھ نہیں مل سکا تو پھر احادیث کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حدیث سے اگر مسئلہ ثابت ہو گیا تو پھر آگے نہیں جاتا۔ اگر حدیث کے اندر مسئلہ نہیں ملا تو پھر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو دیکھتا ہوں۔ اگر وہ متفق ہیں تو اس کو اختیار کر لیتا ہوں، اگر ان میں مختلف رائے ہیں تو انہی میں سے کسی کو چن لیتا ہوں اور اقوال صحابہ کے باہر نہیں جاتا، اسی دائرے کے اندر رہتا ہوں۔ اور جب مسئلہ اوزاعی اور طاؤس اور مجاہد تک پہنچتا ہے تو ہم رجال و نحن رجال، جب رائے اور اجتہاد کا نمبر آتا ہے تو جیسے دوسرے حضرات اجتہاد کر سکتے ہیں میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں حدیث کے خلاف فتویٰ دیتا ہوں، تو میرے کچھ سوالات ہیں۔ یہ بتلائیے کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے صنفی اعتبار سے؟ فرمایا عورت کمزور ہے۔ فرمایا اگر میں قیاس سے فتویٰ دیتا تو میں کہتا للانثی حظ مثل الذکرین، کہ عورت کو میراث میں مرد سے 2 گنا حصہ ملنا چاہیے، لیکن نص موجود ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ بتلائیے کہ یہ فیصلہ قیاس کے مطابق ہے یا نص کے مطابق ہے؟ فرمایا کہ یہ بتائیے کہ انسان جب خفین پہن کر چلتا ہے تو اس کی تلی میلی ہوتی ہے یا اوپر کا حصہ؟ کہ نہیں، تلی میلی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر میں قیاس سے فتویٰ دیتا تو میں کہتا کہ خفین پہ مسح نیچے کیا جائے، اوپر نہ کیا جائے۔ اس طرح کے 2-4 مسائل جب امام صاحب نے سنائے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے غلط اطلاع پہنچائی گئی تھی، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ اور یہ وہی طریقہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمایا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر اور معلم بنا کر روانہ کیا۔ جب وہ جانے لگے تو ان کو واپس بلایا اور بلا کر پوچھا بما تقضی، تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ قال بسنت بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ کتاب اللہ میں نہ ملا تو کیا کرو گے؟ قال فَبِسُنَّةِ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت سے میں فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر اس میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ قال اجتہد برأیی ولا آلو، پھر میں اپنی رائے کو تھکاؤں گا، اپنے عقل سے کام لوں گا، خوب غور کروں گا، یعنی نصوص کتاب اللہ کی آیات اور احادیث ان کے درمیان سے اس کا حکم نکالنے کی کوشش کروں گا، نظائر پر قیاس کروں گا۔ یہ مطلب نہیں کہ محض اپنے عقل سے میں کوئی حکم فیصلہ کر دوں گا، کیونکہ شریعت عقل کے فیصلے کا نام نہیں ہے، بلکہ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص جزئیے کا صراحتاً کتاب اللہ و سنت رسول اللہ میں حکم موجود نہیں ہے، لیکن یہ کس اصل کے تحت آتا ہے، یہ کس ضابطے کے تحت آتا ہے، اس ضابطے سے حکم نکالوں گا اور اس پر فیصلہ کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق
رسول رسول اللہ لما یحب و یرضا، یہ الفاظ ترمذی شریف کے ہوں، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی تعلیم دی، اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کا رسول راضی اور جس کو پسند کرتا ہے۔